روسی نژاد یہودی اولے اگریشیف اور اولگا شپیکٹووا گزشتہ 6 سالوں سے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اسرائیل منتقل ہونے کا سوچ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ماسکو میں عبرانی زبان بھی سیکھنا شروع کر دی تھی، لیکن یوکرین پر روس کے حملے نے انہیں قائل کر دیا کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں واقعی جنگ کے خلاف ہوں اور میں اس میں حصہ نہیں لینا چاہتا۔ میرے دوستوں کے دوست بھرتی کیے گئے اور یہاں تک کہ لڑتے ہوئے مارے بھی گئے۔ ہم نے یہاں آنے کے بارے میں کافی عرصہ سوچ بچار کی، لیکن روس کے حالات نے واقعی ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم ابھی تھوڑا تھک گئے ہیں، لیکن آگے جو بھی حالات ہوں اس کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل میں نئے تارکین وطن کی امیگریشن اور انہیں بسانے کے کام کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے دی جوئش ایجنسی کے مطابق روس کی یوکرین میں جنگ کے بعد سے اب تک 30,000 سے زائد روسی اسرائیل پہنچ چکے ہیں، اور جب سے پوٹن نے 3 لاکھ مردوں کی روسی فوج میں بھرتی کا اعلان کیا ہے تب سے درخواستوں کی تعداد میں تیزی آئی ہے۔ میرے خیال میں امیگریشن کی اس چھوٹی لہر میں یقیناً پوٹن اور ان کی حکومت کی جانب سے فوج میں نئی بھرتیاں شروع کرنے کے احکامات سے تیزی آئی ہے، جسے لوگ ریزرو فوجیوں اور دیگر کی جبری بھرتی کہہ سکتے ہیں۔ اسرائیلی سیاستدان نتن شرانسکی، جو ماضی میں روس سے منحرف ہو جانے والوں میں سے ہیں اور جنہوں نے اسرائیل منتقل ہونے کی کوششوں کی وجہ سے 9 سال سوویت جیلوں میں گزارے، کہتے ہیں کہ یہودی خاندانوں سے روابط رکھنے والے روسیوں کے انخلاء کا تعلق زیادہ تر روسی معاشرے پر پوتن کی آمرانہ پابندیوں سے ہے۔ یہ اس لمحے سے شروع ہوا جب پوٹن نے آزادی اظہار پر کچھ پابندیاں لگائیں، تنظیموں کی آزادی پر، بیرون ملک دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے کی آزادی پر، اور شاید سب سے اہم آزادانہ گفتگو اور تبادلہ خیال کے اظہار کی آزادی پر پابندیاں۔ یہ ایسی چیز ہے جو خاص طور پر دانشور طبقے کے لیے بہت خوفناک ہے۔ بہت سے روسی اپنے شجرہ نسب میں کسی یہودی دادا دادی یا نانا نانی کی تلاش میں رشین نیشنل آرکائیو کے ریکارڈ چھان رہے ہیں، جو اسرائیل واپسی کے قانون کے تحت انہیں اسرائیل منتقل ہونے کا اہل بنا دے گا۔ نتن شرانسکی کا کہنا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ روسیوں کا تعلق یہودی خاندانوں سے ہے۔ لنڈا گراسٹین کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔